تو یہ ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ، جی یہ ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی کہ وہ لوگ جن جن وہ یعنی الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان سے لہم کہ لوگوں نے، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے جو ہے وہ ایک لشکر جمع کر لیا ہوا ہے، فخشوہم فزادہم ایمانہم، بس ان سے ڈرو، لیکن ان سے ڈرنا کیا تھا؟ مسلمانوں کا ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا کنٹیکس دوبارہ میں بتا دوں کہ یہ جب ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگلے سال بدر میں دوبارہ ملاقات ہوگی غزوہ احد کے اختتام پر، یہ کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن اگلے سال جو ہے وہ مکہ میں قحط پڑنے کی وجہ سے ابو سفیان جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا، یعنی وہ بدر میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے چیلنج دیا تھا تو اس لیے جو ہے وہ اس کو آنا پڑا۔ اس کو جو ہے وہ بدر صغرا بھی بولتے ہیں، صغرا کہتے ہیں چھوٹے کو، ٹھیک ہے۔ اور سے پہلے ایک بدر کا میدان جو ہے وہ سجا تھا جس میں مسلمانوں نے جو ہے وہ قریش مکہ کو شکست دی تھی، وہ بدر کبرا کے نام پر جانا جاتا ہے، اور یہ بدر صغرا، اس کو غزوہ سویق بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے سامان میں جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے وہ ستو بھی لے کے آیا ہوا تھا، ستو، ستو جو ہے وہ عربی میں اس کو سویق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جاتے ہوئے جو ہے انہوں نے ستو وغیرہ پھینک دیے تھے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو غزوہ سویق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو نازش ایسے ہی ان کو ذرا بتا دیں، تو جب وہ میدان میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان بھی آ گیا، اور میرا خیال ہے 2 ہفتے رہ کے گیا تھا کہ 2 دن رہ کے گیا تھا جنگ سفیان میں جو ہے وہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدر کے مقام پر 8 روز تک قیام کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد، یعنی مکے سے ابو سفیان نکلا، 2 دن سفر کیا، اور وہاں سے واپس جو ہے وہ بغیر لڑائی جو ہے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر 8 دن جو ہے وہ قیام کیا اور ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ہوا کیا؟ فن قلبو، فن قلبو، پس وہ سب لوٹے پلٹے انقلاب زمانہ سے بنعمت، انعام کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم نہیں، یم سسم، چھوا انہیں، مس کرنے سے ہے، سو ان کوئی برائی، کوئی تکلیف، اتباؤ، ان سب نے اتباع کی، پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے فن قلبو بنعمت من اللہ و فضل، اور پھر وہ لوٹے مسلمان جب واپس آ گئے نا، جب ابو سفیان جو ہے وہ بدر میں نہیں پہنچا، 8 روز قیام کرنے کے بعد مسلمان جب واپس لوٹے نا، تو وہاں ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، تو اس تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ تجارتی معاملات بھی کیے اور کافی نفع ان کو حاصل ہوا، تو بغیر لڑے، بغیر کسی نقصان کے مسلمان واپس آ گئے، لیکن تجارتی منافع کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فن قلبو بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹے انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فضل، اور فضل کے ساتھ، فضل دنیا کا فضل، لم یمسسہم سوء، کہ ان کو نہیں چھوا تکلیف نہیں، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کے ساتھ وہاں سے وہ لوٹ آئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا تابع رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ تیار رہے گا، اور تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فضل عظیم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فضل بھی دیتا ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ فضل دینے والا ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ کلاس پڑھانی ہے صرف کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کلاس سننی ہے کس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور صرف یہ پڑھنا اور سننا نہیں ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہمارا جو ہے وہ کام ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلی آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی نازش، انما، در حقیقت، محض ذالکم الشیطان، وہ شیطان ہی تو ہے، یخوف، وہ ڈراتا ہے، خوف سے ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، ولیوں سے، فلا تخافوہم، پس تم سب مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب مومن ہو، ایمان والے ہو۔ یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو بڑھا چڑھا کے وہ جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان سے نہیں ڈرنا، بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ وخافونی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ ہی سے تم نے ڈرنا ہے اگر تم واقعی ایمان لے کے آئے ہو۔ اچھا اب یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ یہ قریش مکہ کے متعلق کہا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہ اولیاء کون تھے شیطان کے؟ مکہ کے قریش، جنہوں نے جو ہے وہ یہ خبر پھیلائی تھی کہ بہت بڑا جتھا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور بدر میں جو ہے وہ میدان سجنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو. ٹھیک ہے، اگر تم مومن ہو. ولا یحزن کا، اور نہ آپ کو غمزدہ کریں، یحزن کا حزن و ملال سے ہے، الذین وہ لوگ جو یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، سرعت سے ہے، فی الکفری کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، ضرر پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی. اچھا، اس آیت میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، ولا یحزن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. یعنی جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگیں لڑ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غمزدہ ہونا ہی تھا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان کا بول بالا کرنے کے لیے آئے تھے. اب کفر میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بھی تھے. ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ مسلمانوں کو جینا حرام کیا ہوا تھا، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی غمزدہ تھے کہ بھئی میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ اپنے کفر میں جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے ایسے بھی غمزدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جو ہے یہ بات غمگین نہ کرے، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، یہ عمل کریں نہ کریں تو یہ جو ہے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کو نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ اللہ کے دین نے غالب آ کے رہنا ہے. اور یہ تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اور ان کے خلفائے راشدین نے عرب کیا آدھی سے زیادہ دنیا پر جو ہے حکمرانی کی ہے. ٹھیک ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہ نہ یجعلہ وہ دے بنائے، لہم ان کے لیے حظاً کچھ بھی حصہ، فی الآخرتی آخرت میں، والہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ میں ضرور جہنم کو جو ہے وہ جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. ٹھیک ہے، جنوں اور انسانوں سے جہنم کو میں بھر دوں گا. اب انسان کون سے جہنم میں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کون سے جہنم میں جائیں گے؟ جو سرعت کرتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، ان کی جو ظاہری کامیابی آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، جیسے غزوہ میں ان کو کامیابی مل گئی، غزوہ احد میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر حجت تمام ہو جائے. یعنی ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے برے کام کیے، تاکہ کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکے یا اللہ سے تو کوئی برا کام کیتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ فتح یابی ان کو دے رہے ہیں، یا تمہارے سامنے جو ہے وہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں جو ان کا حصہ ہے وہ لے رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے. آخرت میں حصہ اسی کا ہوگا جو اللہ پر ایمان لے کے آیا ہو اور نیک کام اس نے کیے ہوں. ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ہے، بالایمانی ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی، والہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما شکورا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر کرے، چاہے تو وہ کفر کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ کفر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بیسیکلی وہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں ایسے بندوں میں شامل نہ کرے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. فلا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، انما یہ کہ بے شک نملی ہم مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لہم ان کو، خیر لانفسہم کہ وہ ان کے نفسوں کے لیے، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لہم ان کو، لیزدادوا تاکہ وہ سب بڑھ جائیں، اضافہ کر لیں، اسمن گناہوں میں. اچھا، اب یہاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی نا جو کافر لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس کو شکست کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، ہمیں فتح کیوں حاصل ہوگی؟ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، بیٹے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ان کو جو مل رہا ہے وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے.
بلکہ ان کو مال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے یہ کس طرح اپنا مال جو ہے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بھی خیال کیجئے گا کہ ما غرک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان تمہیں رب کریم نے جو ہے وہ کیا ہے نازش کی یا رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ ہے؟ تمہیں رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے نا اور پھر کہتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کچھ نہیں ہوا, پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے گناہ میں جو ہے اور زیادہ اضافہ کر لیتا ہے. یار من تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ چھت گری ہے نہ میں ڈگے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کوئی اور مصیبت آئی ہے, وہ دوبارہ پھر گناہ کر دیتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کریم جو ہے وہ اپنا کرم دکھا رہے ہیں انسان پر کہ بھائی میں بڑا کریم ہوں, تم گناہ کرتے جا رہے, میں تمہیں فوری پکڑ نہیں رہا. تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رغبت اپنی دکھائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توبہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے اللہ کی جو اللہ کرم کر رہا ہے نا اس چیز سے ہم دھوکے میں پڑ رہے ہیں کہ بھائی رب تو کچھ بھی نہیں کہتا, پہ جو مرضی کری جاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی جانوں کو جو ہے وہ مہلت دے رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے میں نے ڈیل چھوڑ دی ہے, اب جو تم چاہے کرتے رہو, ایک دم سے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. ٹھیک ہے, اور جب وہ گناہوں میں اضافہ ان کا ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک دم سے پکڑیں گے اور شروع سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اب بتاؤ, اب حساب دو, فلاں فلاں دن تم یہ کام تم نے شروع کیا تھا اور تاہے آتی تم یہ کام ہی کرتے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ, اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے, توہین امیز, اہانت ہاں امیز. ان کے لیے اہانت والا توہین امیز عذاب ہے. ٹھیک ہے, یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہے, فوری پکڑ نہیں کرتے. فوری پکڑ نہ کرے نا یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ بھئی ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں, لیکن اللہ اپنا کرم دکھاتے ہیں, ہم اس پر اور شیر ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اڑ جاتے ہیں اس پر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیات میں سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جن سے جو ہے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں, ولم یسروا, اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بار بار وہ گناہ نہیں کرتے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لیذر المؤمنین, تاکہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو, علامہ اس حالت پر جو تم ہو علیہ اس پر, حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ, وہ جدا کر دے, علیحدہ کر دے ناپاک کو من الطیب, پاک سے. یمیزہ تمیز کرنے سے, فرق کرنے سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہ ان میں تمیز ہی نہیں ہوگی کہ کون زیادہ مومن ہے, کون کم مومن ہے, کون منافق ہے, اور کون جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ کفر لے کے گھوم رہا ہے. غزوہ احد کا میدان سجا اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو قوی مومن تھے وہ بھی سامنے آگے, جو ضعیف مومن تھے وہ بھی سامنے آگے, جو منافق تھے وہ بھی سامنے آگے, جو کافر تھے وہ تو آلریڈی سامنے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی سکتے تھے کہ بھئی یہ قوی مومن ہے, یہ ضعیف مومن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ منافق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پر آشکار کر دیتے ہیں, لوگوں کو خود پتہ چل گیا کہ بھئی میرے اندر ایمان کتنا ہے, زیادہ ہے, کم ہے, تھوڑا ہے, بہت ہے, منافق ہوں میں یہ منافق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمیز کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ناپاک کو ناپاک کی پاک سے. ٹھیک ہے, اور وما کان اللہ, وما کان اللہ, نہیں ہے اللہ تعالیٰ, لیطلعکم, تاکہ تمہیں مطلع کر دے, یعنی اطلاع دے دے, علی الغیبی, غیب پر, ولکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ, یجتبی, وہ منتخب کرتا ہے, من رسول ہی, اپنے رسولوں میں سے, من یشاء, جسے چاہتا ہے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے لیطلعکم, کم کا جو ہے نا یہ ضمیر یہ جمع کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے کہ تم سب پر جو ہے وہ غیب کے پردے کھول دے. اللہ تعالیٰ غیب کسی کو نہیں بتاتے اپنا. ٹھیک ہے, ولیکن, اور لیکن, اللہ یجتبی, کہ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے, من رسولہ من یشاء, اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے, یعنی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جتنا غیب دینا چاہے اتنا غیب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام رسولوں کو جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے. غیب کا علم ہوتا ہے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا گیا, کنواں کہاں تھا؟ گھر کے پاس تھا. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے,
ان کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے. مصر سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض آ رہی ہے, یعقوب علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا, دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اتنا ہی نبی کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے وہ نبی کو نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر